میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ چونکہ یہ ایک ہارٹ کا ہاسپٹل ہے، یہاں دل کے امراض، قلبی امراض کا علاج ہوتا ہے، اور آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری کرنے لگا۔ پہلے لوگ دل کی کیفیت کیا ہے وہ نہیں جانتے تھے، پہلے کے ڈاکٹرز اندازے سے علاج کرتے، مگر آہستہ آہستہ اتنی ترقی ہوئی کہ پھر انسان نے دل کی پکچر بنا لی کہ دل ہے کیسا، اس میں کتنے والوز ہیں، اس میں کتنی وینز ہیں، اور کس طرح یہ فنکشن کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ اتنی ترقی ہوئی کہ اب انسان کے جسم کو کاٹ کر دل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جناب بہت سارے اب تو فارمولے آ گئے کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے دل کا آپریشن کرنا شروع ہوا، لیکن یہ ظاہر ہے آج سے 100-200 سال کے اندر یہ علاج شروع ہوئے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی اوپن ہارٹ سرجری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے ہوئی۔ اوپن ہارٹ سرجری کس نے کی، کس کی ہوئی، اور جس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی کیا اس کو اسٹچز آئے، کیا اس کو بے ہوش کیا گیا، کیا اس کو کوئی تکلیف ہوئی، وہ کیا تھا، وہ کیوں ہوا؟ آئیے اس عظیم واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آج انسان کو بڑا ناز ہے کہ جناب ڈاکٹری نے بڑا کمال کر دیا ہے کہ آج دل کی پیوند کاری کی جاتی ہے، والوز بلاک ہوتے ہیں اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو لے چلتا ہوں مکہ مکرمہ کی قریب کی وادیوں میں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ ہیں، ان کے پاس ایک ایسا بچہ ہے کہ جب سے اس بچے کو اپنے ساتھ لائی ہیں قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے۔ اس پورے گاؤں میں گویا نورانی برسات ہو رہی ہے۔ وہ جانور جو دودھ نہ دیتے تھے اب ان کے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں۔ وہ باغ جہاں جا کر کوئی جانور سیراب نہ ہوتا تھا، حلیمہ سعدیہ کے جانور جاتے ہیں تو ہٹے کٹے ہو کر لوٹتے ہیں۔ ان کے گھر میں نور کی برسات ہوتی ہے۔ وہ بچہ جب جھولے میں ہوتا ہے اور اپنی انگلی اٹھاتا ہے تو جس طرف انگلی اٹھاتا ہے چاند اس طرف حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ میری مراد نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپنے سے ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا جس کا نام زمرہ تھا، دمرہ بھی کہتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ چراگاہ میں تھے۔ جب بکریاں وغیرہ چرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے دن تھے، اور وہ دوڑتا ہوا بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس وہ بچہ آیا اور سانس پھولی ہوئی ہے۔ کہا اماں جان غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی زیادہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے، اور اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگ کر آ گیا ہوں۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ جانتی تھی کہ قریش کے قبیلے کے ایک بڑے معزز گھرانے کا بچہ میرے پاس ہے، اور اب اس کے ساتھ یہ کیا ماجرا ہوا کہ وہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے جنگل میں جب پہنچے تو دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اداس ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے بہت مشفقانہ پیار بھرے لہجے میں پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت سفید تھے، صاف ستھرے تھے، میرے پاس آئے، مجھے چت لٹایا، میرا شکم پھاڑا اور اس میں سے کوئی چیز نکال دی، اور پھر میرا شکم میں کچھ ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوئی۔ یہ کون سا آپریشن تھا؟ یہ کون سی سرجری تھی کہ جس کے ساتھ یہ ہوا اسے کوئی تکلیف نہیں؟ بچپنے کا عالم ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ سب کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں یہ شک صدر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر میں انوار و تجلیات کو ڈالا گیا تھا، مزید نور کی بارش کی گئی تھی، اور یہ شک صدر یعنی جس کو آپ اوپن ہارٹ سرجری کہیں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بار نہیں بلکہ میرے آقا کی زندگی میں 4 بار ایسا ہوا۔ اور وہ کب کب ہوا؟ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، جو ابھی میں نے واقعہ بیان کیا۔ دوسری بار اس میں حکمت کیا تھی، یہ کیوں کیا گیا؟ بچپن کے دن تھے، اور بچپن میں بچہ جو ہے وہ کھیل کود اور شرارتوں کی طرف جاتا ہے، مگر میرے رب نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کسی اور کام کے لیے کی تھی۔
چنا گیا تھا ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے، وہ کھیل کود کے لیے نہ تھے۔ تو بچپن میں یہ خیالات نہ آئیں، میرے آقا کے سینہ اقدس کو چاک کر کے اللہ نے اپنے نور کی بارش فرما دی۔ دوسرا شق صدر، دوبارہ سینہ کب چاک کیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 10 سال تھی۔ اب اس کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب جوانی قریب آتی ہے، بلوغت قریب آتی ہے، تو شہوات نفسانی ابھارتی ہیں۔ میرے آقا کی جوانی قریب آ رہی تھی تو رب تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پر ایسی نور کی بارش فرمائی تاکہ یہ شہوات پیارے آقا سے دور ہو جائیں۔ تیسرا وقت، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ہیں اور اب قرآنی آیات کا نزول ہونا ہے، وحی لے کر جبریل امین نے آنا ہے، اور قرآن پاک کا وزن وحی الہی کا بار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر اٹھا لے، اس کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے ایک بار پھر شق صدر ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور نبی پاک کے دل اقدس میں مزید نور داخل کرتے ہیں۔ چوتھی بار شق صدر، جب ساری دنیا کے مالک عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنے دربار میں بلانا تھا، معراج کی شب ہے، رب کا دیدار کرنا ہے، یہ انعام اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا سفر اختیار کرنا ہے، اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ اس عظیم گھڑی کے لیے، تیاری کے لیے ایک بار پھر شق صدر ہوتا ہے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نور کی بارش ہوتی ہے۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ، جس میں 4 بار اوپن ہارٹ سرجری کے لیے فرشتوں کے ذریعے میرے آقا کے قلب اقدس میں نور داخل کیا گیا۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔